السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 کا پہلے میں ترجمہ کروں گی، پھر اس کی ٹرانسلیشن، مزید تفسیر۔ تو میں اس کو شروع کرتی ہوں اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ باقی جو کوئی بات ہوئی وہ آخر میں کر لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بعض اہل کتاب میں وہ ہیں کہ اگر تو ان کے پاس امانت رکھے ڈھیر مال تو ادا کریں گے تجھ کو، اور بعض ان میں وہ ہیں کہ اگر تو ان کے پاس امانت رکھے ایک اشرفی ادنا تو وہ تمہیں ادا نہ کریں گے مگر جب تک کہ تو رہے اس کے سر پر کھڑا۔ یہ اس واسطے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ نہیں ہے کہ ہم پر ان لوگوں کے حق لینے میں کچھ گناہ، اور جھوٹ بولتے ہیں اللہ پر اور وہ جانتے ہیں۔ اس آیت میں دو تین چیزیں چھپی ہوئی ہیں جو سمجھنے والی ہیں، سمجھانے والی بھی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ جیسے نارملی ہمارے معاشرے میں ہم چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر چیز بہت ایزیلی ہم لوگ جو ہندو ہیں ان کے ساتھ بھی کانٹیکٹ ہو جاتا ہے، کرسچنز کے ساتھ بھی۔ اگر کوئی بھی ایسا انسان ہے، آیا وہ ہندو ہے، مسلمان ہے، یا وہ کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے، اگر اس کے اندر کوئی اچھائی ہے تو آپ کو لازمی اس کی تعریف کرنی پڑے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ معیار اللہ نے چنا ہے کہ ایک طرف اللہ کافروں کو ہمیشہ جہنم کا وعدہ کرتا ہے قرآن میں کہ اگر کفر کیا تو ہر صورت جہنم میں جاؤ گے اور ہمیشہ جہنم میں رہو گے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کچھ اہل کتاب ایسے ہیں کہ ان کی ایک خوبی کے سارے دانے خراب نہیں ہیں۔ کچھ اہل کتاب جیسے کہ تورات میں، زبور میں، انجیل میں یہی چیزیں پہلے بھی آئی تھیں، بہت تھوڑے ڈیفرنسز تھے، پر ان میں بھی سب اچھا ہی ڈسکس ہوا تھا، اچھی چیزیں ہی اللہ نے اتاری تھی۔ تو جو پیور یہودی ہے یا پیور نصرانی ہے اور وہ اوریجنل جو اوتھینٹک بک ہے اس کو فالو کر رہا ہے، اللہ کے احکام چینج نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک اچھا انسان ہے، تب تک جب تک اسلام نہیں آیا تھا، اسلام کو فالو نہیں کیا تھا۔ اب ایسے اہل کتاب جن کے بارے میں یہ چیز آ گئی کہ انہوں نے ان کے پاس اگر آپ امانتیں رکھیں تو وہ ایز اٹ از، آپ اگر ان کے پاس مطلب ڈھیر مال بھی امانت رکھو تو وہ ایز اٹ از آپ کو واپس کریں گے۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کو آپ ایک اشرفی بھی دو گے تو آپ اس کے سر پر نہیں کھڑے رہو گے تو وہ آپ کو واپس نہیں کرے گا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اور یہاں جو آگے اسپیشلی جو بات کی گئی ہے کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ انہوں نے کہہ رکھا تھا، انہوں نے یعنی یہودیوں نے یہ چیز کہہ رکھی تھی کہ ہم پر ان لوگوں کے حق لینے میں کچھ گناہ نہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ جو یہودی تھے ان کی تالمود ایک کتاب تھی جس میں ان کے لاز، قانون، ایچ اینڈ ایوری تھنگ انہوں نے مینشن کیا ہوا تھا، اور وہاں پر انہوں نے یہ چیز مینشن کی ہوئی تھی کہ ہمارے سوا یعنی یہودیوں کے علاوہ باقی ہم اہل کتاب کو چھوڑ کے باقی جتنے بھی لوگ ہیں نا، ان سے مطلب کچھ بھی وصول کرنا، رقم وصول کر لینا، انہیں واپس نہ دینا، انہیں کسی بھی طرح کی اذیت دے دینا، یہ سب چیزیں ہمارے لیے جائز ہیں، لیکن وہ لوگ یہ چیز ریٹرن میں ہمارے ساتھ نہیں کر سکتے۔ سو یہ ان کا قانون تھا، حالانکہ یہ قانون کہیں پر بھی اللہ کی نظر میں رائٹ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آپس میں یہ چیز کہہ رکھی تھی کہ ان لوگوں کے جو حقوق ہیں یہ اگر ہم کھائیں تو ہمارے لیے جائز ہیں، انہوں نے اپنے لیے جائز کر رکھے تھے۔ تو پھر اللہ کیا کہتے ہیں؟ اور جھوٹ بولتے ہیں اللہ پر اور وہ جانتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو یہ جو جملہ ہے نا وہ جانتے ہیں، اس کی ڈیپسٹ فارم بتاتی ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہودی جو ہیں وہ باقی تمام قوموں سے جھوٹ بولنا حلال سمجھتے ہیں، باقیوں کو تکلیف پہنچانا حلال سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا جو ہے وہ
اسلام میں کسی اینگل سے بھی جائز نہیں ہے۔ پہلے میں یہ کلیئر کر دوں کہ اس مبارک آیت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ ہمارے لیے اس آیت میں یہ چیز ہے، پہلی چیز یہ کہ آپ کسی کے اندر بھی کوئی اچھائی دیکھیں تو اس کو تھوڑا سا پریز کر دیا کریں۔ اس میں ہماری قوم کے لوگ بڑے کنجوس ہیں۔ فار ایگزامپل کوئی اچھا پکا لیتا ہے، کوئی اچھا پڑھتا ہے، کوئی ایماندار ہے، کوئی صفائی پسند ہے، تو جس کے اندر جو خوبی دیکھیں اس کو تھوڑا سا پریز کریں کہ وہ اور زیادہ اس کے اندر ابھرے۔ آپ کسی کو کہہ دیں نا ایک دفعہ کہ مطلب کسی کو کسی بھی اب کسی بچے کو فار ایگزامپل جس بچے کو بچپن سے یہ کہا جائے نا پڑھتا بہت اچھا ہے، بہت اچھا پڑھتا ہے، وہ نہیں بھی پڑھتا ہوگا نا اس کو لگے گا میں بہت اچھا پڑھ رہا ہوں، اور وہ جب اس چیز کو اپنے مائنڈ میں لے آئے گا کہ میں بہت اچھا پڑھتا ہوں، خود بخود ول پاور پیدا ہوتی ہے اور کام پہلے سے زیادہ اور نکھرنے لگ جاتا ہے۔ لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک سائیکولوجیکل پورا ایک تھیم بنایا ہے دماغ میں، وہ کیسے چیزوں کو ایکسیپٹ کرتا ہے، کیسے بندہ فیل کرتا ہے، جو جو چیزیں ہوتی ہیں، بٹ الفاظ کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے دماغ پر۔ سو اس چیز کو آپ لوگ ایک طرح سے آپ میں ہم یہ چیز رکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے الفاظ کو ہمیشہ چن کر اچھا اور تعریفیہ انداز لوگوں کے لیے رکھیں۔ کوئی اچھائی کرے تو اس کی اچھائی کو سراہ دیں، کوئی اچھا کام کر دے ہمارے لیے تو اس کے لیے دعا کر دیں اس کے چہرے پر، اس کے سامنے، تاکہ اس انسان کے اندر اس پازیٹیوٹی کے آثار مزید پیدا ہوں، مزید انرجی فیل ہو اس کو۔ سیکنڈ تھنگ جو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی ہم یہودیوں کا یا ان کے ساتھ تو ہم رہ نہیں رہے، ہم تو ایک الگ سٹیٹ ہے، پاکستان میں ہے، مسلمانوں کی حکومت ہے، یہاں پر کسی کافر کی حکومت بھی نہیں ہے، تو پھر اب بھی ہمارا حال یہ اہل کتاب جیسا کیوں ہے؟ لوگ قرض لیتے ہیں تو قرض پہ سود لیتے ہیں۔ پنجاب کی سائڈ پر تو لوگ سود اس انتہا کو لیتے ہیں، بلکہ KPK میں بھی کچھ جگہوں پر یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں۔ سود اتنا سود لیتے ہیں کہ سود دینے والا قبر میں اتر جاتا ہے۔ یہ جو بڑے زمیندار وغیرہ ہوتے ہیں ان کو سود دیتے تھوڑا سا ادھار لیں گے، کچھ لوگ ہیں جو تھوڑا بہت ادھار لیتے ہیں ریٹرن نہیں کرتے۔ مطلب آپ اپنی ہی چیز مانگنے کے لیے شرمندہ ہو رہے ہوتے ہو کہ میں اب کس طرح مانگوں۔ مطلب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ادھار 1 روپے کا بھی ادھار ہے اور زیادہ کا بھی ادھار ہی ہے۔ اب آپ نے اگر ایک دفعہ ایزا قرض لے لیا ہے تو ایز سون ایز پاسبل واپس ریٹرن کریں۔ کیوں؟ اس سے آپ کا کریکٹر بلڈ ہوتا ہے، اس سے آپ کی پہچان ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا جو انسان قرض نہیں دیتا، کسی سے لے لے ریٹرن نہ کرے، اس کا کریکٹر اتنا برا سمجھا جاتا ہے کہ سوسائٹی میں کوئی شخص اس پر بھروسہ نہیں کرتا، نوبڈی، کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا اس پر۔ سو اس وجہ سے اپنے آپ کو اس چیز میں بہت اسٹرانگ رکھے ایز اے مسلم۔ میں ایز اے مسلم ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ اسلام اتنا زیادہ کمزور پڑ گیا ہے، اسلام نہیں مسلمان کمزور ہو گئے ہیں، اور اس قدر کمزور ہو گئے کہ اس وقت جو انسان اسلام پر چلے گا نا وہ بہت قیمت پائے گا، اس کی بہت معیاری قیمت پائے گا، اس کو اللہ اس معیار پر لے کر جائے گا جو اس دور میں اسلام کو پکڑے گا، کیونکہ اس دور میں اسلام کو پکڑنا انتہائی چیلنجنگ ہے۔ بائی گاڈ ایک چیلنج ہے اس دور میں اسلام کو پکڑنا۔ سو اپنے آپ کو پہلے تو اپنے آپ کو محسوس کرائیں کہ میں مسلمان ہوں، پھر اپنے آپ کو بتائیں میں کیسا مسلمان ہوں، اور پھر یہ چیزیں جو ڈیلی کلاس میں ڈسکس ہوں ان کو اپنے اندر اڈاپٹ کریں۔
ہم لوگوں کا قرض کے بارے میں جو بات ہوا اس کو آپ لوگوں نے ایز اے پوائنٹ اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ اگر کبھی قرض لینا ہے تو اسے مدت کے اندر واپس کرنا ہے. لیکن اگر قرض دینے والا انسان وسعت والا ہو، فار ایگزامپل میری سیلری 1 لاکھ ہو اور مجھ سے کسی نے 5,000 قرض لے لیا ہو، ٹھیک ہے، اور 5,000 کی مجھے کہیں ضرورت نہیں پڑ رہی ہے، لیکن میں زور پہ زور دے رہی ہوں نہیں میرے 5,000 واپس کرو، نہیں میرے 5,000 واپس کرو، تو یہ میں زیادتی کر رہی ہوں. زیادتی ان سینس یہ کہ اللہ مجھے زیادتی میں نہیں گنے گا، اللہ کہے گا چلو تم نے دے دیے تھے غلطی سے واپس لے لو. لیکن یہ انسانیت اور اچھائی نہیں ہے. اگر آپ کسی کو قرض دے دیں اور آپ کو ضرورت نہیں ہے تو اس کی سب سے افضل ترین چیز یہ ہے کہ آپ بخش دیں کہ معاف کیا، اگر آپ کی نیڈ ہی نہیں ہے. اور اگر آپ کی نیڈ ہے اور آپ کو ابھی فی الحال نہیں ہے تو پھر اس کو مہلت دیں، اس کو بولو 6 مہینے میں دے دو، سال میں دے دو، نہیں ہے ضرورت. اس طریقے سے یہ پہلا پہلو جو ہے وہ ایک قانون ہے، اور جو دوسرا پہلو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ اخلاق ہے، اور ہم اخلاق نہیں چھوڑ سکتے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ جو آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں اللہ پر اور وہ جانتے ہیں. جاننے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے دور میں جو عورت بے پردہ ہے، جو مرد بے حیائی کرتے ہیں، جو عورتیں بے حیائی کرتے ہیں، جہاں جہاں ہم اسلام کو پیٹھ دکھاتے ہیں ہم جانتے ہوتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم غلط ہیں، لیکن مانتے نہیں ہیں. کسی محفل میں اگر ہمیں پکڑ کے پوچھ لیا جائے نا کہ آیا یہ کیوں کر رہے ہو، تو ہم جواب نہیں دے پائیں گے. لیکن ہم جانتے ہیں اندر سے سب کچھ ہے، ہمیں پتہ ہے. اسی طرح یہودی نصرانی وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں آج تک وہ جانتے ہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ ٹکر لے رہے ہیں، پر پھر بھی لے رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انسان کی فطرت میں ہٹ دھرمی ہے. جب انسان کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی روشنی سے محروم کر دے تو انسان سے بڑا جانور کوئی بھی نہیں ہوتا، انسان سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہوتا. آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہاں تک یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اس میں جو پوائنٹ تھا وہ بھی آپ لوگ اپنی زندگی میں اپنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہاں سے آگے کل پرسوں آگے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کنٹینیو کریں گے.